الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر سبحان اللہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا زندگی کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ زندگی سانس کے چلنے کا نام ہے۔ سانس چل رہی ہے تو بندہ زندہ ہے، سانس رک گئی تو بس بات ختم۔ بچہ پیدا ہو، اگر بچہ سانس لے لے، چیخ مارے اور اس کے بعد فوت ہو جائے تو اس نے دنیا میں چونکہ سانس لیا ہے، نام رکھا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر اس نے دنیا میں سانس ہی نہیں لیا تو پھر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، نام بھی نہیں رکھا جائے گا، بس اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ زندگی سانسوں کا نام ہے، جب تک سانس چلتے ہیں زندگی ہے۔ اور پھر پوچھا کہ حضرت عمر کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا عمر ساعت کا نام ہے، ساعت سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ ساعتیں ہیں، اور جتنی ساعتیں ہیں بس اتنی عمر ہے اس کی۔ اور فرمایا کہ وقت کا ضائع کرنا حقیقت میں عمر کا ضائع کرنا ہے۔ اور آج یہ بیماری عام ہے، پانی کا ضیاع، نعمتوں کا ضیاع اور چیزوں کا ضیاع، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغت دی ہے، وقت عطا فرمایا، وقت کا بھی ضیاع ہے۔ کیوں جی، ہے یا نہیں؟ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت نہیں ضائع کر رہے، حقیقت میں ہم اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا، عمر کن کاموں میں گزاری ہے بتاؤ بھائی۔ آپ سے بھی سوال ہونا ہے، مجھ سے بھی ہونا ہے۔ اب عمر کہاں گزری ہے؟ ہمارے نوجوان کی جب بات آئے گی جی فیس بک کے اوپر گزر گئی ساری عمر۔ ڈیلی اگر ایک بندہ 5 گھنٹے انٹرنیٹ چلاتا ہے تو اس کو ضرب دے لو 30 کے ساتھ، تو مہینے میں کتنے گھنٹے چلایا اس نے؟ ہیں جی، تو اب اس کے دن بنا لو۔ ہیں جی 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، تو 24 گھنٹے کے دن رات بنے ہیں، تو کتنے دن رات اس نے یہ انٹرنیٹ چلا کے برباد کر دیے۔
اسی طرح کوئی میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، فجر کی نماز کے اندر بندے 3 نظر آئیں گے اور سورج چڑھتے ہی سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہو جائے گا اقوال زریں کا، سارے جہان کے دیندار اور فلاسفر جاگ جائیں گے جی دن کے 10 بجے، اور پھر جناب چل سو چل، جھوٹ سچ جو کچھ ہے سارا دن چلے گا، بڑے دیندار ہیں جی، دینی میسج بھیج رہے ہیں۔ نماز آپ کے ذمہ فرض ہے، ابھی مفتی صاحب جیسے بتا رہے تھے، تو اس کی پرواہ نہیں ہے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا تو آپ سے پوچھا ہی نہیں جانا۔ تو میرے محترم سامعین، آج وقت کا ضیاع ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ایک بندہ بازار میں گلی میں برف بیچ رہا تھا، پوچھا یہ کیا بیچ رہا ہے؟ کہنے لگے جی برف بیچ رہا ہے، جمع ہوا پانی ہے۔ کہا اگر اس کی برف نہ بکے شام تک تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا نقصان ہوگا، پرافٹ بھی نکل جائے گا اور اس کا اصل مال بھی سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ تو بڑے خسارے میں ہے، اور اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آہستہ آہستہ یہ جیسے برف پگھلتی جا رہی ہے، کوئی بندہ کلو کی برف لے کر رکھ دے اور 2 گھنٹے کے بعد آئے، یار ادھر میری برف پڑی تھی، کہتے برف تو پگھل گئی بھائی، پانی بن گیا وہ۔ میرے محترم سامعین، میری اور آپ کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ذرا پیچھے نظر تو دوڑائیں، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، اور لگتا ہے ایسے جیسے کل کی بات ہے۔ کیوں جی ایسے لگتا ہے؟ کل اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، بچے تھے، تو آج اتنی عمر گزر گئی، کل کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں پیش ہوئے 1350 سال عمر پائی۔ کتنی؟ 1350 سال۔ بولے جو ہمارے نئے احباب ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں، تاکہ ان کو پتہ چلے بھی نہ یہاں سونا ہے نہ مونا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، پوری توجہ سے۔ تو 1350 سال عمر پائی، 950 سال تبلیغ کی، خدا کے دربار میں پیش ہوئے، حق تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھئی کیسے پایا عمر کو؟ کہنے لگے الہ العالمین مجھے تو ایسے لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا۔ میں اور آپ تو ہماری تو عمر ہی 60 سال ہے، چھوٹی سی عمر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اور وہ بھی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی تیزی سے۔ میں نے تو کہا یہ پورا مجمع بیٹھا، پیچھے نظر دوڑائیں، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 کا، 60 کا، 70 کا، لیکن پیچھے نظر دوڑائیں ایسے لگے گا کل کی بات ہے۔ تو میرے محترم سامعین، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ایک سانس بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ لیں اور اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی نہ گزاریں، ورنہ یہ عمر بڑی چھوٹی سی ہے، اور شیطان نے انہی وسوسوں میں ڈالا ہوا ہے، تیرا ٹائم ابھی بڑی دور ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، تیرا نمبر ابھی بڑی دور ہے، تمہیں کیا علم کہ ہم نے کل دیکھنی ہے، یہ قبر کا مہمان بننا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کی عمر تو ہے ہی 1 دن۔ پوچھا بھی 1 دن کیسے؟ فرمایا کہ جو کل کا دن گزر گیا وہ تو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ کل جمعہ کا دن تھا، کبھی واپس یہ جمعہ کا دن آ سکتا ہے؟ اور جمعے تو آئیں گے، یہ نہیں آ سکتا۔ جو کل ہے وہ تو تمہاری زندگی سے گزر گیا۔ اور ایسے ہم نالائق ہیں جو کل گزر گیا ہے اس پہ خوشی منا رہے ہیں، کہتے جی سالگرہ مناؤ۔ حالانکہ اس لفظ پہ غور کر لیں، سالگرہ، 1 سال گر گیا، اس پہ افسوس کرنا چاہیے تھا، وہ اس پہ خوشی منا رہے ہیں جی یہ اس کی بچے کی سالگرہ ہے، بابے کی سالگرہ ہے جی، اماں جان کی جی سالگرہ ہے۔ وہ خدا کے بندو، زندگی کے 50 سال گزر گئے، اس پہ افسوس کرنا چاہیے، اور تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہاری زندگی سے 20 سال نکل گئے، تمہاری زندگی سے 2 سال نکل گئے، 5 سال نکل گئے، اس پہ تو افسوس کرنا چاہیے کہ یار یہ زندگی مولا کی نافرمانی میں گزر گئی، ہمیں فرما برداری میں گزارنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا جو کل ہے وہ تو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب جو آنے والا کل ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں جی ہمارے بس میں ہے؟ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں صبح دیکھنی ہے یا قبر کا مہمان بننا ہے، کون کون ہم میں زندہ رہے گا کیا پتہ ہے۔ کتنے اچھے بھلے جن کو دیکھا
صبح دیکھا مگر شام کو پتہ چلا وہ قبر کے مہمان بن گئے، شام کو دیکھا صبح قبر کے مہمان بن گئے، یقین بھی نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ دن تو پھر بچا ہے آج کا ہی، آج کا دن ٹھیک کر لو، اور جو گزشتہ ہے اس پہ توبہ استغفار کر لو، اور جو آئندہ ہے اللہ سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ یہ تیری فرما برداری میں گزاریں گے۔ تو دن تو آج کا ہی ہے، اور شیطان کی کوشش ہے کہ آج کا دن ہی تمہیں وہ کسی طرح پھسلا دے، غفلت میں ڈال لے۔ کوئی بات نہیں جی، آج کر لیں جو گناہ کرنا ہے، کل سے پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا چکر ہے، آج کر لیں، چلو آج یہ جرم کر لیں، آج فلاں کام کر لیں، رمضان سے توبہ کریں گے، حج عمرے پہ جانا ہے تب توبہ کریں گے، جمعے سے کر لیں گے، اور اس نے ہر طرح سے کوشش کرنی ہے کہ آج کے دن جو تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے نیکی کا، نیک عمل کا، گناہ چھوڑنے کا، اس جذبے کو کسی نہ کسی طرح تمہارے اندر سے نکال دے، اور تم نے کوشش کر کے آج کے دن ہی استغفار، آج کے دن ہی توبہ، آج کے دن ہی معافی، اور آج کے دن سے ہی جو نیک عمل شروع کرنا ہے اس کو آج ہی شروع کر دیں۔ تو میرے محترم سامعین،